ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک شخص اہل یمن سے آیا اور کہنے لگا میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لایا ہوں۔ پھر ایک رفیق سے کہا کہ اپنا قصہ سنائیے۔ اس نے یہ قصہ سنانا شروع کیا کہ میں صنائے یمن سے حج کے ارادے سے چلا۔ ایک شخص نے مجھے یہ پیغام دیا کہ جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کا موقع ملے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے صاحبین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو میرا سلام کہنا۔ اس شخص نے کہا کہ میں مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، مگر وہ پیغام مجھے یاد نہ رہا، اور ہمارا قافلہ مدینہ منورہ سے واپس روانہ ہوا۔ جب میں ذوالحلیفہ میں احرام باندھنے کی تیاری کر رہا تھا تو اس وقت مجھے وہ پیغام یاد آیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میری اونٹنی اور سامان کا خیال رکھنا، میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، مجھے ایک پیغام پہنچانا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب تو قافلہ روانہ ہونے والا ہے، تم اتنی جلدی مدینہ منورہ سے واپس لوٹ کر قافلے کے ساتھ نہیں مل سکو گے۔ میں نے کہا اگر میں نہ پہنچ سکا تو تم میری اونٹنی اور سامان ساتھ لے جانا۔ اس شخص نے کہا کہ میں پھر واپس مدینہ منورہ چلا گیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما کو اس شخص کا سلام پہنچایا۔ سلام پہنچانے سے فارغ ہونے کے بعد جب میں واپس ہوا تو مجھے ایک شخص ملا۔ میں نے اس سے اپنے قافلے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ قافلہ تو چلا گیا ہے۔ میں واپس مسجد نبوی میں آیا اور ارادہ کیا کہ جب تک کوئی دوسرا قافلہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس وقت تک میں مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہوں گا، کیونکہ اس زمانے میں اکیلے جانا نہایت مشکل اور ناممکن تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سو گیا۔ رات کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خواب میں زیارت ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ آدمی جس نے آ کر سلام پہنچایا ہے یہ ہے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تو ابو الوفا ہے، یعنی وفا کرنے والا ہے، یعنی تیری کنیت ابو الوفا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری کنیت ابو العباس ہے، مجھے اس کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، تو ابو الوفا یعنی وفا کرنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں پہنچا دیا۔ میں جب صبح نیند سے بیدار ہوا تو بجائے مدینہ منورہ کے میں مکہ مکرمہ پہنچ چکا تھا۔ پھر میں نے 8 دن مکہ مکرمہ میں قیام کیا۔ اس کے بعد یعنی 8 دن گزرنے کے بعد میرے قافلے والے ساتھی مکہ مکرمہ پہنچے۔ عزیزان محترم، اس حکایت میں ایفائے عہد اور وعدہ کی بڑی فضیلت، بڑی برکت کا ذکر ہے۔ دیکھیے، اس شخص نے ایفائے وعدہ کے سلسلے میں تکلیف برداشت کی اور قافلہ کی رفاقت چھوڑ دی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک حکم یعنی ایفائے وعدہ اور عہد کو بجا لایا۔ آخرت کا اجر و ثواب تو آخرت میں ملے گا، جو کہ یقیناً بہت بڑا ہوگا، لیکن آخرت سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے اسے ایفائے عہد کی
کئی برکتوں سے یوں نوازا کہ خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت نصیب ہوئی۔ نیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ابو الوفا کی کنیت و نام سے موسوم فرمایا۔ ابو الوفا کا معنی ہے وفادار، یعنی وفا کرنے والا۔ نیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بطریقہ معجزہ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں پہنچایا۔ یہ بیش بہا برکات و سعادات اس شخص کو ایفائے وعدہ کے طفیل حاصل ہوئی۔